بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسما چودھری اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاست، الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، اور ہم جہاں جاتے ہیں پہلا سوال ہم سے یہی ہوتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیکن مزے کی بات ہے، دلچسپ بات آپ اس کو کہہ لیں، ہم بھی ابھی تک شور نہیں ہے کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ الیکشنز ہونے سے ایک دن پہلے اس الیکشن کی رات کو پتہ چل جائے گا کہ کل آیا واقعی پاکستان میں الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ خیر بہرحال یہ تو ایک سوال ہر جگہ ہوتا ہے، اور پاکستان کے عوام بڑی دلچسپی رکھتے ہیں اس الیکشن میں، کیونکہ الیکشن سے پہلے آپ نے دیکھا جو سینیریو اس وقت تک بن چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں، نون لیگ کی بات کریں، پیپلز پارٹی کی بات کریں، جیسے میاں صاحب انگلینڈ سے چلے اور ان کو پورا ایک پروٹوکول دے دیا گیا، وہ پاکستان پہنچے اور بڑی گارنٹیز دی گئی تھیں کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو پنجاب باہر نکل آئے گا، اور جو ایک ویو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ جو پاپولیرٹی کی ویو ہے، وہ کسی حد تک تقریباً 50% شاید وہ کم ہو جائے۔ یہ گارنٹیز دی گئی تھیں، کافی آپ سمجھدار ہیں کہ کہاں یہ گارنٹیز دی گئی تھیں۔ میاں صاحب 24 اکتوبر کو پاکستان آئے، ایک جلسہ کیا، وہ جلسہ جیسے ہوا نگران حکومت نے اپنا بھرپور رول اس میں پلے کیا، ہر طرح سے ان کو سہولت کاری مہیا کی، عدالتوں نے ان کو سہولت کاری مہیا کی، حالانکہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا، وہ ایبسکونڈر تھے، اشتہاری تھے، سزا یافتہ مجرم تھے، لیکن ہر طرح کی سہولت آپ نے دیکھا ان کو دی گئی، حفاظتی ضمانت تک عطا کر دی گئی۔ اس سے پہلے ہم نے یہ سارے منظر نہیں دیکھے تھے۔ خیر اس کے بعد جب جلسوں کا ماحول بنتا ہے، ظاہری بات ہے انتخابی گہما گہمی ہوتی ہے۔ حافظ آباد کا جلسہ ہوا، میاں صاحب نے تھوڑی دیر تقریر کی، پہلے اپنی تقریر کی، اس کے بعد مریم بی بی کو کہا جی آپ تقریر کریں، پھر اگلے دن خانے وال میں جلسہ تھا، وہاں میاں صاحب کی عدم دلچسپی تھی یا کچھ ایسا تھا کہ وہ اس جلسے میں انہوں نے شرکت نہیں کی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا آج لیا میں ان کا جلسہ ہونا تھا، وہ منسوخ کر دیا گیا۔ لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا خرابی طبیعت ہے یا کچھ اپنی انگیجمنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ جلسہ منسوخ ہو گیا۔ تو ایک تو کہا جا سکتا ہے اس کو عدم شرکت آپ کہہ سکتے ہیں، عدم دلچسپی کہہ سکتے ہیں میاں صاحب کی، کہ وہ انٹرسٹ وہ ڈیولپ نہیں کر پا رہے، دکھا نہیں پا رہے، اور کوئی متاثر کن پاور شوز ابھی تک ہم اگر دیکھیں پنجاب میں، جیسے پنجاب اگر نکلتا ہے، اور ہمیشہ آپ نے دیکھا الیکشنز میں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اور نون لیگ ماضی میں یہ بڑے جلسے کرتی رہی، لیکن ابھی وہ ایسا کوئی جلسہ نہیں کر پا سکے، اور یہ ارباب اختیار جو ہیں ان کو بھی یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ شاید اگلی پروان یا پرواز جو ہے ان کی وہ نہیں چڑھ سکتی۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری خاصے کانفیڈنٹ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آزاد امیدواروں کو ہم ملا کے اپنا جو ہے حکومت بنا سکتے ہیں، اور کچھ ایسے اشارے بھی ان کو دے دیے گئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ لوگوں کو ملائیں، اور شاید ان پہ نظر کرم اب ہونے جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال اگر یہ الیکشن پاکستان کا الیکشن فیئر اینڈ فری ہو گیا، جو کہ ہونا نہیں ہے، جو ابھی تک نظر نہیں ہمیں آ رہا، کیونکہ اس سے پہلے جو لیول پلینگ فیلڈ ہم نے دیکھ لی، ایک جماعت سے فیلڈ ہی آپ نے چھین لی، اس سے آپ نے نشان چھین لیا، اس کے لوگوں کو جس طرح سے پکڑ پکڑ کے اٹھا کے گاڑیوں میں ڈالا جا رہا، لوگوں کو غائب کیا جا رہا، مسنگ پرسنز میں آگے چادر چار دیواری کا تحفظ کسی طرح سے ہم نے نہیں دیکھا اس سیاسی جماعت کے ساتھ۔ یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہیں۔ ایز اے جرنلسٹ ہم نے کبھی پاکستان میں اس طرح کے الیکشنز نہیں دیکھے۔ پرویز مشرف کا الیکشن کور کیا، بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہو گئی وہ الیکشن کور کیا، 2008 کا، 2013 کا الیکشن دیکھا جس میں نون لیگ اکثریت سے جب آئی اسمبلی کے اندر، 2018 کا الیکشن کور کیا عمران خان جب وزیر اعظم بنے۔ یہ حالات ہم نے پاکستان میں گراؤنڈ پہ کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے جو اس الیکشن میں ہو رہے ہیں، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا سپریم کورٹ کی جانب سے بلے کا نشان بھی لے لیا گیا، تو رہتی کسر شاید سپریم کورٹ نے پوری کر دی۔ تو دیکھیں حق رائے دہی دینا یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے، یہ بنیادی حقوق میں سے ہیں، اور جو کہ پاکستان کا آئین دیتا ہے، تو یہ کوئی بھی عدالت پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کو نہ چھیڑ سکتی ہے نہ ہی ان کو سلب کر سکتی ہے، جو کہ ایسا ہوا، اور اس کو سیاہ فیصلوں میں سے ایک ہم فیصلہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ایک تو فیئر اینڈ فری نہیں ہونے۔ پی ٹی آئی کانفیڈنٹ ہے کہ 8 فروری کو وہ کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں۔ خان صاحب نے کہا عوام بڑی تعداد میں نکلیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی عوام بڑی تعداد میں پولنگ ڈے والے دن نکلیں گے، اور اگر وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو ووٹ دیتے ہیں تو ووٹ کا تحفظ ہوگا، کوئی بکسوں میں تبدیلی تو نہیں ہوگی، کوئی ٹھپے اندر خانے نہیں لگائے جائیں گے، اور فیئر اینڈ فری قسم کے نتائج سامنے آئیں گے۔ جو آر اوز ہیں
جنہوں نے ابھی ان کے نامینیشن پیپرز نہیں ایکسیپٹ کیے ان کو دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا، اور ایک جگہ تو بڑے دلچسپ فیصلے آئے کہ ایک ہی فیصلہ کاپی پیسٹ کر کے 10 امیدواروں پہ وہی قدغن لگا دی گئی. تو یہی ROs جنہوں نے الیکشن کے رزلٹ اناؤنس کرنے ہیں تو یہ اس دن کیا کریں گے؟ بہت سارے سوالات ہیں، وہ الیکشن والا دن ہمیں بہتر بتا سکتا ہے. لیکن اگر یہ الیکشنز ہو جاتے ہیں، پاکستان کی تاریخ کی متنازع ترین اس کو الیکشنز ہم کہتے ہیں، اور جس طرح سہولت کاری کی گئی ہے مختلف جانب سے، تو بہرحال یہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیسے کرنا ہے. انہوں نے اگر الیکشن ڈے میں نکلنا ہے، اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جب تک رزلٹ نتائج نہیں آتے تو وہ پولنگ بوتھ پہ رہیں، پولنگ سٹیشنز پہ رہیں، کوئی جعلی ووٹ نہ ڈلے اور کوئی الیکشن نتائج کو مینیج نہ کیا جائے. یہ بڑی سخت ڈیوٹی ہے جو کہ شاید پاکستان کے عوام نے خود سے ادا کرنی ہے. بہرحال ہم ان چیزوں پہ تمام پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اگر یہ سیاسی جماعتیں ابھی سے کہہ رہی ہیں کہ ہماری اگر بات ہو گئی ہے اور ہم ہی وزیر اعظم ہیں اور ہمارے داماد ہیں یا ہماری بیٹی ہیں یا بھانجے ہیں یا بھتیجے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، تو دیکھیے ایسے نہیں چلتی ہیں حکومتیں، ایسے نہیں چلتی، ملک ایسے نہیں چلتے، ریاستیں ایسے نہیں چلتی. خدا را پاکستان کے عوام کو یہ اختیار دیں. پاکستان کے عوام کو اگر پاکستان کے آئین نے اختیار دیا ہے تو ان کو یہ اختیار، اگر ایک اختیار ووٹ ڈالنے کا ہے فیئر اینڈ فری طریقے سے، تو یہ ان کو دے دیں. آپ پھر دیکھیں کیسے وہ نتائج لے کے آتے ہیں، وہ کیسی تبدیلی لے کے آتے ہیں جو کہ سب کو حیران کر دے گی. تو یہ ساری جو چھوٹی موٹی چیزیں الیکشن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ آپ 8 فروری کو نکلیں، اپنے حق کے لیے، پاکستان کے لیے، تبدیلی کے لیے نکلیں. میں کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہی کہ تبدیلی، اگر پاکستان میں واقعی حقیقی معنوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کی پسندیدہ جماعت ہے ضرور نکلیں، پاکستان کے لیے نکلیں، ووٹ دیں، اور یہ آپ کا حق ہے، اور ایک اس کو فریضہ سمجھ کے آپ باہر نکلیں. اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام نے اپنے ووٹ پہ پہرا بھی دینا ہے، یہ ڈیوٹی بھی پاکستان کے عوام نے ادا کرنی ہے. انشاءاللہ ضرور نیکسٹ وی لاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور کسی نئی خبر، کسی نئی بات کے ساتھ. انشاءاللہ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.